بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 372 ہے اور آج کا عنوان ہے سفید کپڑا بہترین لباس ہے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالبیاض من الثياب علیکم بالبیاض من الثياب لیلبسها احیاؤکم وکفنوا فیها موتاکم فإنها من خیر ثیابکم، رواہ الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ سفید کپڑوں کو اپناؤ، تم میں سے جو بقید حیات ہیں وہ بھی انہیں پہنے، اور جو فوت ہو جائیں انہیں بھی سفید کپڑوں میں کفن دو، کیونکہ یہ تمہارے بہترین کپڑوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث بزرگان محترم اسلامی زندگی کے ایک نہایت جامع اصول کو واضح کرتی ہے کہ مسلمان کا ظاہر بھی باطن بھی پاکیزگی کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔ سفید لباس فطری طور پر صفائی، طہارت اور سادگی کی علامت ہے۔ اس میں میل کچیل فوراً نمایاں ہو جاتا ہے، اس لیے پہننے والا خود بخود پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ لوگوں کو سفید کپڑے پہننے کی ترغیب دے کر یہ سکھایا کہ مسلمان کی زندگی میں تکلف، نمود، نمائش، تکبر، اس کے بجائے وقار ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، صفائی ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کو بھی سفید کپڑوں میں کفن دینے کی ہدایت دی گئی، اور یہ حقیقت بیان کی گئی اور یہ یاد دہانی کی گئی کہ دنیا کی زیب و زینت، رنگ برنگے لباس اور تفاخر سب یہیں رہ جاتے ہیں۔ قبر میں انسان سادگی اور عاجزی کے ساتھ جاتا ہے۔ یہ کفن اعلان کرتا ہے، سفید کپڑا، کہ اللہ کے سامنے سب برابر ہیں۔ امیر کو بھی کپڑا سفید پہنایا جائے گا، غریب کو بھی، آقا کو بھی، حاکم کو بھی، محکوم کو بھی، مامور کو بھی، سب کو بھی ایک ہی رنگ کا کپڑا پہنائے، اور اس امتیاز کو ختم کر دیں گے کہ رب ذوالجلال کے پاس جانے والا ہر شخص اللہ کا بندہ ہے، اس کا غلام۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام زندگی اور موت دونوں میں صفائی، سادگی، وقار اور مساوات کو پسند کرتا ہے، برابری۔ جو شخص دنیا میں اپنے ظاہر کو پاکیزہ اور سادہ رکھتا ہے وہ دراصل اپنے باطن کی اصلاح اور آخرت کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔